اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن زید کے گھر سے نکلے، تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو اس وقت اپنا مرکز بنا رکھا تھا۔ سیدنا عمر فاروق نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں موجود لوگوں نے سیدنا عمر کی آواز سنی تو گھبرا گئے۔ کوئی بھی آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کی جرت نہ کر سکا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ عمر دین اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا دشمن ہے۔ لوگوں کو خوف زدہ دیکھ کر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب۔ حمزہ نے فرمایا دروازہ کھول دو، اگر اللہ کی طرف سے اس کے نصیب میں بھلائی لکھی ہے تو وہ مسلمان ہو جائے گا، بصورت دیگر اسے قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگوں نے دروازہ کھول دیا۔ سیدنا حمزہ اور ایک دوسرے صحابی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کندھوں کو مضبوطی سے جکڑ لیا اور اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑنے کا حکم دیا اور بنفس نفیس اٹھ کر آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے سیدنا عمر کی کمر اور چادر کو پکڑ کر جھٹکا اور دریافت فرمایا، ما جاءک یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب کس ارادے سے آئے ہو، کس ارادے سے آئے ہو تم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی قسم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم اس وقت تک اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ کی طرف سے تم پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ سید عمر کہنے لگے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اللہ کے رسول پر، اس کی کتاب پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ سب سمجھ گئے کہ ساری دنیا سمجھ گئی، وہاں صحابہ سمجھ گئے کہ سیدنا عمر بھی دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے اس قدر زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اس کی آواز مکے کی گلیوں میں سنائی گئی۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان افروز واقعے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان لانے کے بعد آپ کے سینہ مبارک پر 3 مرتبہ ہاتھ پھیرا اور یہ دعا کی، اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وابدلہ ایمانا، اے اللہ عمر کے سینے میں موجود کینے کو صاف کر دے اور اس کو ایمان سے بدل دے۔ یہ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اور سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جب میرے والد نے، سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے جب اسلام قبول کیا تو لوگوں سے پوچھا مکہ میں سب سے ادھر ادھر کی باتیں پٹانے والا پھپے کٹن شخص کون ہے؟ ایسے ہوتے ہیں نا، ہمارے ہاں کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو ادھر ادھر کی باتیں پھیلاتی ہیں، ایسے ہی مکے میں کچھ مرد ہوا کرتے تھے جو ادھر ادھر کی باتیں پھیلایا کرتے تھے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ جمیل بن معمر جہی ایک شخص ہے، وہ یہ کام بڑے شوق سے کرتا ہے۔ تو جیسے ہمارے ہاں کچھ خواتین ہوتی ہیں جو شوق سے یہ کام کرتی ہیں تو ان کا نام لے لیا جاتا ہے۔ تو سیدنا عمر اس کی طرف چل دیے، میں بھی ان کے پیچھے تھا۔ یہ عبداللہ ابن عمر بتا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر جمیل کے پاس پہنچے اور کہا، جمیل کچھ سنا تم نے؟ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو یہ سننا تھا کہ وہ سیدنا عمر سے کوئی بات کیے بغیر فوری طور پر اپنی چادر گھسیٹتا ہوا کھڑا ہوا۔ سیدنا عمر بھی اس کے پیچھے اور میں سیدنا عمر کے پیچھے تھا۔ مسجد حرام کے دروازے پر پہنچا اور چلا چلا کر کہنے لگا، قریشیو خبردار ہو جاؤ، خطاب کا بیٹا بے دین ہو چکا ہے۔ لوگ کعبہ کے گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے تھے۔ سیدنا عمر نے جب اس کی یہ بات سنی تو بولے، یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ مسلمان ہوا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ سیدنا عمر کو مارنے کے لیے ان کی طرف بڑھے۔
سیدنا عمر نے عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور اسے مارنے لگے۔ انہوں نے اپنی انگلیاں سے اس کی آنکھوں میں زور سے چبوئی تو عتبہ درد کے مارے چلانے لگا، لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کفار میں سے جو بھی آگے بڑھنے کی جرت کرتا کوئی نہ کوئی سردار اسے منع کر دیتا۔ آہستہ آہستہ سب ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ سیدنا عمر نے ان کی تمام مجالس میں جن کی اندر وہ کفر کے زمانے میں بیٹھا کرتے تھے جا جا کر اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ ایک شخص جو کچھ دیر قبل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ناپاک ارادے سے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت سے ایسے دل کو موم کیا ہے کہ وہی شخص تھوڑی دیر بعد اسی شخص کو جس کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہے اس کا محافظ بن گیا، اس دین کا محافظ بن گیا جس دین کا وہ مخالف تھا۔ اور مزے کی بات، پھر چھپا نہیں، پھر ڈرا نہیں، پھر جن جن مجلسوں میں کفر میں بیٹھا کرتے تھے انہی مجلسوں میں جا کر بتایا کہ میں اسلام لے آیا، اور یہ عمر کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کا سناتا ہوں، بعد میں بھی شاید یہ بات آئے گی کہ جب مکہ فتح ہو گیا، آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ ہجرت کر کے مدینے گئے تھے، تو مکے میں جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا جو اس وقت موجود تھے کہ بھائی جس کی جو جو جگہ تھی یہاں پر وہ اپنی جگہ لے لے، کسی کا گھر تھا، کسی کی کوئی جگہ تھی تو وہ اپنی جگہ کو واپس لے سکتا ہے۔ تو کمال جائیں، اللہ ایسا ایمان نصیب کرے۔ کیا ایمان تھا عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاروق اعظم کہنے لگے، امیر المومنین کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیا اسے اب دوبارہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں، اب نہیں لے۔ یہ ایمان اللہ ہمیں بھی تو نصیب فرمائے۔ یہ صحابہ کے قصے ہم کیوں نہیں سنتے؟ 4 گھنٹے 10 گھنٹے ٹک ٹاک پر گندی ویڈیوز دیکھنے میں گزر جاتے ہیں، لیکن صحابہ کی بات سننے کو جی نہیں چاہتا۔ ہر گھر سے ایک ٹک ٹاکرز تو برآمد ہو رہا ہے، لیکن ہر گھر سے کوئی عمر کیوں نہیں نکلتا؟ ہر گھر سے چاند تارے ستارے توڑ لانے کی باتوں پہ تو ویڈیو بن کے آ جاتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں، آپ کی پیار میں صحابہ کی زندگیوں پر ویڈیو کیوں نہیں بنتی ہے؟ اللہ ہمیں سچا ایمان نصیب فرمائے۔ پھر ہماری عورتیں ہندو بن جائیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پھر ہماری عورتیں عیسائی بن جائیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔